تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقہ جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ تشریح کرنے کی اور عبارت پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں اور کتب سابقہ میں اور احادیث میں ذکر کیا تھا، اور احادیث کا ذکر چل ہی رہا تھا تو وہیں پر وقت کے دامن میں وسعت ختم ہوئی۔ آج ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تمہیداً ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3607 نمبر پر، عن العباس بن عبد المطلب قال قلت یا رسول اللہ ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینہم فجعلوا مثلک مثل نخلۃ فی کبوۃ من الارض۔ حضرت عباس ابن مطلب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، قریش کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے قریش میں اپنے حسب کا ذکر کیا تو آپ کی مثال کھجور کے ایک ایسے درخت سے دی جو کسی کوڑے خانے میں پر اگا ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم، من خیر فرقہم وخیر الفرقین ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلۃ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حسن وعبد اللہ بن الحارث هو ابن نوفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس نے اس میں دو گروہ فرمائے، دو گروہوں کو پسند کیا اور ان میں سے سب سے اچھے گروہ یعنی اولاد اسماعیل میں مجھے پیدا کیا۔ پھر اس نے قبیلوں کو چنا، مجھے بہترین قبیلے میں اللہ نے کیا۔ پھر گھروں کو چنا اور مجھے ان گھروں میں سے سب سے بہترین گھر میں کیا۔ الحمدللہ، میں تو ذاتی طور پر بھی ان میں سب سے بہتر ہوں، گھرانے کے اعتبار سے بھی اور خاندان قبیلے کے اعتبار سے بھی۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب اللہ فرماتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بڑی شان اور حسن و جمال کا مالک ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ جب اپنا حبیب بنائے گا اس کو جمال اور حسن نہیں عطا فرمائے؟ معمولی سی بات ہے، اللہ خود حسین و جمیل ہے، اس کی شانوں اور عظمتوں کا مالک ہے۔ تو جب اس نے اپنا محبوب بنایا، جس سے اس نے محبت فرمائی، جس کو نمونہ حیات بنایا کہ یہ ہے وہ ہستی جس کے نقش قدم پر آپ چلیں گے، قدم پر قدم رکھ کر چلیں گے اور دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابیاں نصیب میں آئیں گی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو کسی بھی پہلو سے کہیں پر بھی کوئی کمی یا کوئی کجی یا کوئی عیب وغیرہ اللہ اس ذات میں رکھتا؟ امام بصیری علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا۔ حضرت امام بصیری فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا یا بارئ النِّسَمِ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ امام بصیری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہری اور باطنی حسن کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ انسان کی وہاں پر رسائی نہیں، حد کمال تک اللہ نے پیارے محبوب کے ظاہری
باطنی دونوں حسنوں کو پہنچا دیا، پھر اپنی محبت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا۔ حضور اپنے کمالات میں کوئی شریک و سہیم نہیں رکھتے، بس آپ کا جوہر حسن غیر منقسم ہے۔ امام موصوف فرماتے ہیں فاق النبی فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ آپ انبیاء سے خلقت میں اور اخلاق میں دونوں سے بڑھ گئے، آپ کے وجود و کرم کی کوئی حد ہی نہیں، آپ کا جود و کرم اور نہ آپ کے علم و فضل کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ قبلہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب محبوب اپنے لیے تلاش کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، ذہین اور باشعور بھی ہو، امیر اور اختیار والا بھی ہو۔ میں اگر اپنے محبوب کے لیے اتنی کوالٹیاں رکھتا ہوں کہ میرا یہ سٹینڈر ہے، میرے محبوب کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو خود تصور کرو جو ساری قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، جب اس نے اپنا محبوب بنایا ہونا ہے تو کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا اور کتنا حسن و جمال عطا فرمایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ آپ فرماتے حسن یوسف ہم مانتے ہیں حسین کائنات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم ید بیضا مانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ دیا تھا جو وہ بغل میں رکھ کے نکالتے تھے تو اے سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دم دیا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو خوبصورت کرتے تھے، دم کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یوسف علیہ السلام حسن میں کمال رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام دم میں کمال رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ید بیضا میں کمال رکھتے تھے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو سارا کچھ اکٹھا کر کے فرمایا محبوب یہ لے، یہ ہم سب کچھ تجھے عطا فرماتے۔ آنچ خوباں ہمدار تو تنہا داری، انہوں نے تو کچھ اللہ سے لیا تھا، لیکن محبوب تجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے کہ میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عرض کر رہا تھا، پچھلی مرتبہ میں نے قرآن پاک میں 5 مقامات پر 4 پر محمد اور 1 مقام پر احمد حضور کا نام بتایا، احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بتائے۔ اب ہم نام محمد پر آگے گفتگو چلاتے ہیں۔ حضرت امام عبد الملک بن ابی عثمان نشاپوری آپ فرماتے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا مقام ہے۔ فرماتے ہیں ان المیم الاولا میم المعرفہ اعطاہ اللہ معرفة بعلم الاولین والآخرین واما الحا فإن اللہ عز وجل احیاء المسلمین علی یدیہ من الکفر بالاسلام حیث قال وکنتم امواتا فاحیاکم الآیہ۔ والمیم الثانی میم الملک اعطاہ اللہ المملکۃ لم یعطى احدا مثل ذلك وذلك ان جمع اسمه مع اسم اللہ فی المشرق والمغرب واما الدال فهو الدلیل لجميع الخلائق الى الفردوس۔ یہ کتاب شرف مصطفیٰ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 72 اور 73 ہے۔ یہ دار البشائر الاسلامیہ کی مطبوعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا میم محمد کا پہلا میم ان المیم الاولا میم المعرفہ، یہ معرفت کا میم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین اور آخرین کے علم کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ جہاں تک ہا کی بات ہے، میم کے آگے ہا آیا محمد کا، فرماتے ہیں تو وہ ہا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو کفر سے اسلام کی طرف زندہ کیا ہے۔ کفر موت ہے، اسلام زندگی ہے۔ کافر اگرچہ زندہ بھی ہو لیکن وہ کفر کی وجہ سے مردہ ہے۔ اسلام نے مسلمان کو یہ پروٹوکول دیا ہے، وہ فوت بھی ہو جائے فرمایا خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کے سینے میں نور ایمان موجود ہے، یہ نور ایمان کی وجہ سے زندہ ہے، تو وہ زندہ بھی مردہ ہیں، ہمارے فوت شدگان بھی زندہ ہیں۔ تو فرمایا یہ جو ہا ہے ہا، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ کفر سے اسلام کے ساتھ اللہ نے امت کو زندہ فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مردہ تھے بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر دوسرا میم ملک حکومت کا ہے، ملک حکومت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملک دیا کہ اس کی مثل کسی اور کو نہیں دیا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مشرق اور مغرب میں اپنے نام کے ساتھ جمع کیا. یہاں تک دال کی بات ہے جو آخری حرف ہے تو اس کی دلالت تمام مخلوق کو فردوس میں جمع کرنے پر ہے. سادہ لفظوں میں قبلہ عالم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا عالم آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت محمدیہ میں ہونے کی تمنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہم اجعلنی من امتی احمدہ. پہلی کتابوں میں حضور کا نام احمد ہے، آسمانی کتابوں میں آسمان پر حضور کا نام احمد ہے اور یہ زمین پر حضور کا نام محمد ہے. یہ تفصیل سے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. اے اللہ مجھے تو مہربانی فرماتے ہوئے امت احمد میں سے نہیں کر دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اس نام کی شان تو اتنی نرالی ہے جس طرح آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں اسی طرح آپ کا نام بھی سارے ناموں کا سردار ہے. اس نام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے مقدس ناموں سے ان کی ہمہ جہت عظمتوں کا اظہار نہیں ہوتا، مگر آپ کے اس نام سے آپ کے جملہ کمالات کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ پوری دلالت ہوتی ہے. اب کیسے؟ امام راغب اصفہانی اپنی کتاب المفردات میں لفظ محمد کی وضاحت کچھ اس الفاظ کے ساتھ کرتے الذی اجتماعت فیہ الخصال المحمودہ، یعنی محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں تمام قابل تعریف خصوصیات کو یکجا کر دیا گیا. امام زرقانی نے شرح موطا امام مالک میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں الذی تکاملت فیہ الخصال المحمودہ، یعنی محمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس میں تمام تر خصائل محمودہ کامل اور اکمل ہوں. یہ نام کا کمال ہے جی، نام کا کمال. اسم بمسمہ ہستی چل رہی ہے، یہ نہیں جو سب سے جاہل آدمی ہو اس کا نام علم دین رکھ دیا جائے. نام اور شخصیت آپس میں ٹیلی نہیں کر رہے. حسین و جمیل آدمی ہو، ہاں جی، حسن کے ساتھ کسی کا تعلق ہی نہ ہو، شکل بھی عقل بھی رنگ بھی ڈاؤن ہو، نام اس کا محمد جمیل رکھ دیا جائے. جمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں جی، بدماش پرلے درجے کا ہو، نام محمد شریف ہو. اب یہ اسم بمسمہ نہیں ہے کہ نام اس کا کچھ اور کہہ رہا ہے، شخصیت اس کی کچھ اور کہہ رہی ہے. لیکن یہ بات میرے نبی میں نہیں ہے. جو نام ہے وہی ذات ہے. نام بالکل اس ذات کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے اوپر نام بدرجہ اتم جناب اس کی خصوصیات اور کمالات کو بتا رہا ہے. حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا الذی حمد مرتن بعد مرتن الی غیر النہایہ، یعنی محمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی تسلسل کے ساتھ اتنی تعریف کی جائے کہ اس کی کوئی آخری حد ہی نہ آئے. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور یہ الذی حمد مرتن بعد مرتن الی غیر النہایہ، بھائی حد ہی نہیں ہے. اب یہاں سے بتائے، میں تو یہ ساری کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں. آج سنیں، کل سنیں، 10 سال بعد سنیں. جب ہمارے پاس ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی موجود ہے، سنی ہوئی نہیں، میرے سامنے کتابیں کھلی ہوئی لکھی ہوئی موجود ہے کہ ہمارے بزرگ یہ بتا رہے ہیں، اور پھر یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، بخاری کے شارح لوگ ہیں، حدیث کے محدث لوگ ہیں، یہ محدثین کی روایتیں ہیں، یہ ائمہ کرام کی باتیں ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تمنائیں ہیں کہ کیا الذی حمد مرتن بعد مرتن الی غیر النہایہ، جس کی تسلسل کے ساتھ اتنی تعریف کی جائے کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو. ایمان سے بتائیں کیا پچھلے سال حضور کی تعریف نہیں کی گئی؟ اس سے پچھلے سال آپ پیچھے چلے جاتے جائیں، 1400 سال کے اندر کیا صحابہ نے حضور کی شان اور عظمت نہیں بیان کی؟ کیا تابعین نے، تبع تابعین نے، کیا اولیاء اللہ نے، کیا بزرگوں نے؟ کیا ہمارے پاکستان میں حضور کی تعریف نہیں ہوتی؟ ہندوستان میں نہیں ہوتی؟ پوری دنیا کے اندر. پھر میرے بابو ہم پیمانہ لے کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ حضور کی اتنی تعریف کرو؟ یہ جی سنی ایسے لوگ ہیں، یہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو حضور کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. یہ اکثر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی،
جو تو جملے کہہ رہا ہے ان کا کوئی علم کے ساتھ واسطہ ہے کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں؟ علم کے ساتھ ان جملوں کا کوئی واسطہ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم جب بڑھائیں جب اللہ کی حد ہو، اللہ کو ڈیفائن کر دیا جائے، بھائی اتنا ہے جی اللہ، اتنا ہے جی اللہ، اور ہم اتنا معاذ اللہ اتنا اللہ ہے، ہم حضور کو اتنا کر دیں، کو عقل مانتی ہے؟ 5 وقت ہم مسجدوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، ہماری نماز کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے، ہماری اذانوں کی ابتدا اسی لفظ سے ہو رہی ہے، ہماری تکبیروں کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے، ہمارے جنازوں کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے، ہم ہر مقام پر اللہ اکبر کے آواز بلند اعلان کر رہے ہیں، بھائی اس ذات سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکبر ہے، اکبر ہے، وہ ذات وہ ہے جس کی خلق، جو اس نے تخلیق کی ہے یہ کائنات، ابھی ہم اس کی حدوں کو نہیں پہچان سکے، ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی حدوں کو نہیں پہچان سکے۔ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، جنگلوں میں کتنی مخلوقات ہیں، فضاؤں ہواؤں میں کتنی مخلوقات ہیں، وہ اللہ کے بندے جو ذات خالق ہے ان کی، اس خالق کی مخلوق ابھی تیرے سمجھ میں نہیں آئی، اس کی حد سمجھ میں نہیں آئی، اس کا ڈائیمیٹر تجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور تو کہہ رہا ہے ہم اللہ کی حد کو پہچان گئے۔ علم کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ حضور ہماری زبانیں محدود ہیں، ہمارے ذکر محدود ہیں، ہمارے علم محدود ہیں، ہماری قوتیں محدود ہیں، اور وہ ذات اللہ اکبر ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ ان گلیکسیوں کا خالق ہے، وہ ان کہکشاؤں ستاروں کا مالک ہے۔ اتنی سی پیدی سی دنیا میں بیٹھ کر تو کہہ رہا ہے ہم نے حضور کو اللہ سے بڑھا دیا ہے۔ علم کے ساتھ اس جملے کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں اب بات آئے گی جب مخلوقات میں، تو پھر ہم کہیں گے الذی حمد مرتن بعد مرتن الی غیر النہایہ، میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف اتنی کی جائے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ حضور آپ صرف یہ اندازہ فرمائیے، ہم صرف پاکستان کا ڈیٹا لیں نا جی، پاکستان کے اندر کتنے لوگوں نے حضور کی تعریف میں کلمات کہے، کتابیں لکھی، مضمون لکھے، کالم لکھے، آپ صرف انہی کو اکٹھا کریں نا تو حضور لائبریریوں کی لائبریریاں بن جائیں۔ میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی معاملات میں نہیں کر رہا۔ ہم تو تعریف کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، عرب ایسا نہیں کرتے، جو جس کا حقدار ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، اور جب بات حضور کی آ جائے تو پھر وہ دیوانے ہو کر لکھتے ہیں۔ یہ سارے عرب لوگ ہی تھے جن کا میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے حصے میں، یہ نام آپ کی نبوت کی علامت میں سے ہے، یعنی جب اس نام کو آپ ذات و صفات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ پکار کر کہتا ہے آپ بالکل سچے نبی ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کرتی نا کہ اماں آمنہ کے خواب آیا جب حضور آپ کے بطن انور میں آئے، رحم مادر میں جلوہ گر ہوئے، تو خواب آیا آمنہ اس بیٹے کا نام تم نے محمد رکھنا ہے، اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بشارت حاصل ہوئی، جب ان سے یہ نام رکھنے کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ خالق کائنات آسمانوں میں اس کی تعریف کرے اور مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔ یار آپ کیسی شان والے نبی کے امتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم آسمانی دنیا میں دیکھیں جہت کوئی نہیں، لیکن ہم اشارتاً کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، حالانکہ وہ ہر جگہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تیری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، فرشتے اوپر ہیں، مخلوق نیچے ہے، نیچے مخلوق ہے، اوپر خالق ہے۔ خالق کے ساتھ کیا مخلوق ہے؟ نورانی مخلوق ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ رب بھی، وہ نورانی مخلوق بھی میرے محبوب کی تعریف کر رہی ہے، صلات بھیج رہی ہے، رحمت بھیج رہی ہے، درود بھیج رہی ہے، اور زمین پر ہم بھی درود بھیج رہے ہیں۔ یار قربان جائیں، آسمان والے بھی جس ذات کی تعریف کریں، زمین والے بھی جس کی تعریف کریں، ہیں جی، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں حضور کی تعریف کی، اور ایک سے ایک شاعر نے کمال کر دیا۔ جب سادہ آدمی نے قلم اٹھائی اس نے بھی کمال کر دیا، پڑھے لکھے نے قلم اٹھائی، اگر صحابہ نے قلم اٹھائی تو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ 14 صدیوں پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان کا تصور ہے کہ جناب ہم نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ہماری آنکھوں نے تو سونیا تیرے جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھنا تو ایک طرف رہا، ہم تو کہتے ہیں تیرے جیسا کسی مائی نے لال ہی نہیں جانا۔ یہ صحابہ کا تخیل ہے۔ 14 صدیوں کے بعد اگر آ کر ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھیں 14 صدیوں کے فاصلے پر تو وہ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ 14 صدیوں کے فاصلے پر ہم دیکھیں تو یہاں کا ایک حضور کا عاشق بولا مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مت بھری۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہ تو زمین والے ہوں یا آسمان والے نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، یہ محمد میرا رسول ہے۔ آسمان والا کہہ رہا ہے یہ محمد میرا رسول ہے۔ یہ محمد، جس کو آسمان والا محمد کہے تو حق بنتا ہے پھر اس کے چرچے زمین پر بھی ہونے چاہیے، اس کے چرچے آسمان پر بھی ہونے چاہیے۔ حضرت جی یہ ذات تو وراء الورا ذات ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کے ساتھ جس غلام نے بھی وفا کی ہے 14 صدیوں کے فاصلے پر امت نے اس غلام کو بھی بھولنے نہیں دیا۔ یہ محبوب تو محبوب ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ اس کی اس طرح بشارتیں عطا فرمائے۔ اب اس طرف تھوڑا سا ہم گرامر کی طرف آئیں تو اس نام کی ایک خوبی یہ ہے کہ تعریف کی پوری قوت کے ساتھ وجود میں آنے کی طرف اشارہ ہے۔ صرف یصرف تصریفاً، میں کسی کو پھیرنے کے لیے قوت کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے لفظ محمد کا مفہوم یہ ہوا جو شخص بھی آپ کی ذات اقدس کو دیکھے گا وہ بے اختیار آپ کی تعریف پر مجبور ہو جائے گا۔ ہمارے شیخ، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں جی، ہمارے بزرگ وہ جب تشریف لاتے تھے نا جی تو دیکھنے والے دیکھتے ہی کہتے تھے سبحان اللہ۔ ان کا تقوی، ان کا وہ انداز جمال، گفتار، رفتار، ان کا بولنا، معاملہ فہمی، جب بھی جہاں جاتے دنیا سبحان اللہ کہتے۔ آج بھی کسی اللہ والے کو دیکھے جس کا لباس خوبصورت ہو، جس کی چال خوبصورت ہو، جس کا انداز گفتگو خوبصورت ہو، آج بھی آپ کی زبان سے بلا اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یار خود اندازہ کرو، جس کو رب سونے نے حسن و جمال عطا فرمایا ہو اس ذات کو جب کوئی دیکھتا ہوگا تو کیا اس کے منہ سے بلا اختیار سبحان اللہ نہیں نکل جاتا ہوگا؟ ہاں جی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتا ہے با کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑیاں بھی قابل تعریف ہو گئیں جن گھڑیوں میں آپ جناب جلوہ گر ہو۔ تو کہتے ہیں بلا اختیار مجبور ہو جائے جس کو دیکھ کر تعریف کرنے پر، اس کو ہم کہتے ہیں محمد۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، تو میں نے پہچان لیا کہ ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں جس میں آپ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبان پر بے اختیار تعریفی کلمات جاری ہو گئے۔ ہمارے دور کے اندر مائیکل ہارٹ نے جس وقت دنیا کی شخصیات کو نچوڑ کر ان کی کریم کو نکال کر اس نے یکجا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس نے نام محمد لکھا ہے۔ اپنے ہوں یا غیر ہوں وہ کہنے پر مجبور ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھ جان نہیں ہو بولن دی۔ یہ حسن و جمال کا یہ مقام ہے۔ لفظ محمد چونکہ باب تفعیل سے ہے جس کی ایک خاصیت مبالغہ ہے۔ جیسے قتل کا معنی مارنا ہے، قتل کا معنی مارنا ہے، لیکن تقتیل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تقتیل کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اسی لحاظ سے لفظ محمد کا معنی ہوگا ایک ایسی ہستی جس کا ہر جز قابل تعریف ہو، جو ہر جہت سے مستحق حمد ہو، جو ہر زاویے سے لائق ثنا ہو۔ یہ خوبی بھی ہمارے نبی میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔
شمع بھی جل رہی ہے نا جی تو وہ بھی دھواں چھوڑتی ہے، یہ عیب اس کے اندر ہے، لیکن کمال تصور ہے جناب یہی پھول خار سے دور ہے۔ گلاب کے ساتھ کانٹے ہوں گے، حسین پھول کے ساتھ کانٹے ہوں گے، کوئی اس کے قریب نہ جا سکے، کوئی اس کو چھو نہ سکے، کوئی اس کو پکڑ نہ سکے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کسی بھی جہت میں آپ حضور کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ باقی گندی مکھی کا تو ہمیشہ سے اصول یہی ہوتا ہے، وہ گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور گندی ذہنیت کے مالک ہمیشہ یہی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی میں سے کوئی عیب مل جائے، کوئی نقص مل جائے، کہیں سے ہم اس کی تعریف کو شان کو کم کر سکیں۔ یہ باتیں میری تو ہے نہیں نا۔ باب تفعیل کی ایک خاصیت یہ ہے، یہ استمراری بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کام کا ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ حضور کی بھی یہی شان ہے کہ آپ کی تعریف میں استمرار پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ہر زمانے، ہر علاقے، ہر زبان میں تعریف کی گئی اور یہ تسلسل سے جاری ہے۔ حضور ابھی دنیا میں جلوہ گر بھی نہیں ہوئے جب بھی حضور کی تعریف ہو رہی تھی، حضور جلوہ گر ہوئے جب بھی آپ کی تعریف ہو رہی تھی، اور حضور اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما گئے، آپ کی تعریف پھر بھی جاری ہے۔ اور میرے بابو انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کی دیواروں تک حضور کی تعریف جاری رہے گی، اور پھر جب آئے گا محشر کا دن، قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب اس دن بھی تیری تعریف کی جائے گی، مقام محمود پر تجھے جلوہ گر کر کے ساری دنیا کو بتایا جائے گا، یہ ہے میرا محبوب جس کی شان اور عظمتیں ہم بیان کرتے رہے۔ کون سا زمانہ ہے بھائی جو تعریف مصطفیٰ سے خالی ہے؟ حضور کی آمد سے پہلے کا، حضور کی آمد کے بعد کا، یا آج کا؟ کون سا؟ یا قبر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ میرے بندے نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ یہ فرشتے نہیں رکھے ہوئے اس نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون؟ اس فرشتوں کو نہیں پتہ؟ نیکی والا نیکی لکھ رہا ہے، بدی والا بدی لکھ رہا ہے، پھر جب بندہ مر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد دوبارہ امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکومنٹیڈ موجود ہے جناب، وہ جناب وہ پورے دفتر وہ کتابوں کی کتابیں موجود ہیں، 2 گواہ موجود ہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے جو عینی شاہد ہوں۔ یہ تو 2 عینی شاہد موجود ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر قبر میں سوال کا کیا تک بنتا ہے؟ بس یوں کہیں کہ قبر میں سوال اس لیے کیے جا رہے تھے۔ امام بخاری نے قبر کے سوالوں کو 7 مقامات پر لائے ہیں، 3 مقامات پر انہوں نے اپنا 1 مقام پر انہوں نے تینوں سوالوں کو نقل کیا ہے، 6 مقامات پر وہ ایک ہی سوال لے کے آ رہے ہیں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ذرا بتاؤ نا یہ وہ ذات ہے جس ذات کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا جو ہم نے تمہاری طرف مبعوث کی تھی۔ قبر کے اندر بھی حضور کا سوال کیا جا رہا ہے، اور حشر میں آپ نے کس بندہ ہے جس نے نہیں سنا؟ عالم دین سے، ایک عاشق رسول سے کل حشر والے دن ساری امتیں، سارے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء اور رسل، وہ حضور کے در پہ نہیں جائیں گے، ان کو اللہ ادھر نہیں لے کے جائے گا۔ کس سے آپ نے نہیں سنا جناب؟ وہ ساری انسانیت، وہ ساری خلقت در مصطفیٰ پہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ یہ تو اس دن مزہ آئے گا نا جی، اس دن مزہ آئے گا کہ دنیا والوں نے جس ذات کا احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، جو سمجھ گئے وہ تو کمال اعلیٰ ہستیاں ہو گئیں جناب، وہ جو سمجھ گئے وہ دلوں کے چین ہو گئے، وہ دلوں کے قرار ہو گئے، وہ جناب محبتوں کے مرکز ہو گئے۔ آج ہم پھر میرے علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہماری محبت کے مرکز کیوں ہیں؟ کیونکہ غلام رسول ہیں۔ آج ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غلام رسول ہیں۔ آج ہم صدیق اکبر سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غلام رسول ہیں۔ آج ہم ابو جہل سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دشمن رسول ہے۔ آج ہم ابو لہب سے، ابو جہل سے نفرتوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ وہ دشمن رسول ہیں۔ جو غلام رسول ہو گیا وہ محبتوں کا مرکز ہو گیا، اور جو دشمن رسول ہو گیا، آپ کا تو قرآن بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ پڑھیں تبت یدا ابی لہب و تب۔ حضور قرآن ہے نا، یہ تو سورت ہر ایک بچے کو یاد، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پیر ٹوٹ جائیں، تو بے نسلہ ہو کے مر جائے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیرا دشمن جو ہے بے نسلہ ہو کے مر جائے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ ہم حضور تخیلاتی باتوں سے
کیوں کسی سے دلیل پکڑیں جب قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے؟ جب قرآن و حدیث میرے پاس ہے تو میں پھر کیوں تخیلاتی باتوں کی طرف چلوں جو مجھے زمانے بتا رہے ہیں؟ کوئی زمانہ تعریف مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ ذرا بتاؤ نا یار، کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کس سے نہیں سنے کہ آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، اور وہ آسمان پر کیا دیکھ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی کیسے تعریف کی، موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی کیسی تعریف کی، انبیاء کرام علیہ السلام کس طرح حضور کی شانیں بیان کرتے گئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح آپ کی وہ اللہ سے تمنا کرتے چلے گئے۔ یار مجھے وہ زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے آئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کا زمانہ دیکھے، حضور کے بعد کے 1400 سال، 1444واں سال اب چل رہا ہے ہجری کا، ان زمانوں میں دیکھیں کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ ہمارے بعد آنے والے زمانوں میں حضور کی تعریف نہیں کی جائے گی؟ کیا آپ کا دل تصور کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ آگے بند ہو جائے گا؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا بند کر دیا جائے گا؟ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا میرے سونے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور قیامت والے دن ایک حدیث تو آپ نے علماء سے سنی ہوگی نا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا حافظ صاحب قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات طے کرتے جاؤ۔ تو جب قرآن پڑھے گا تو پڑھے گا نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو پڑھے گا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جب قرآن پڑھے گا تو پڑھے گا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب قرآن پڑھے گا تو کہے گا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جب قرآن پڑھے گا تو پڑھے گا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو میرے بابو بتا پھر کون سا زمانہ خالی رہ گیا ذکر مصطفیٰ سے؟ کون سا زمانہ رہ گیا؟ یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا انداز، یہ ہے میرے نبی کے نام کی عظمت۔ میں آپ کو ایک آخری بات سناؤں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص بنی اسرائیل میں سے گناہ گار، بد کردار آدمی، گندا آدمی، اس نے 100 سال، ایک قول کے مطابق 200 سال نافرمانی میں گزار دیے۔ آج بھی، آج تو سوشل ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں اس کو، وہ ویڈیو کیمرے چھپا کے نا جی، ویڈیو کیمرے چھپا کے تو وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی سائیکو کیسی ہے، ان کی سوچ اور ان کا انداز کیسا ہے۔ ایک مجھے کسی نے بھیجی، یہ دیکھو یہ جو سارے صوفی صافی بنے پھر رہے ہیں ان کا اندر دیکھو کیسا۔ وہ ایک اندھے کے ہاتھ میں نا جی پیسوں کا بیگ دے کے نا جی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ 2-4 بندے جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پر وہ بیگ کھول دیا، اس کے پیسے گرا دی۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ کے پیسے گر گئے۔ اس نے کہا اچھا کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں؟ اندھا آدمی، ان کو جب پتہ چلا نا اس کو نظر نہیں آتا تو انہوں نے کیا کیا، آدھے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور آدھے پیسے اس کو واپس کیے، کہا جناب ہم نے ہاں آپ کے بیگ میں ہم نے ڈال دیے، جاؤ۔ ظاہراً ہر کوئی صوفی بنا ہوا ہے، لیکن جب ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں نا جی تو طبیعت پتہ چل جاتی ہے یہ بندہ ہے کیسا۔ اندر سے سارے چور ہیں الا ماشاءاللہ جس پر اللہ کا کرم ہو۔ انہوں نے 100 بندوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا نا جی تو صرف 5 بندے ایسے تھے جنہوں نے حقیقت میں اس کی مدد کی، اور اس نابینا آدمی کو انہوں نے صحیح پیسہ واپس کر دیا۔ 95 لوگ 2 نمبری کر رہے تھے۔ اب آج اگر کسی کی چوری پکڑی جاتی ہے نا جی تو جوتے مارنے والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہاں، جوتے مارنے والے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اندر سے ہم ہیں ویسے ہی، لیکن چونکہ ایک مصنوعی پردہ ہمارے چہروں کے اوپر ہے، ایک مصنوعی چادر ہم نے اوڑھ کے رکھی ہے، اس کا بھرم تو رکھنا ہے نا۔ تو چوری کرنے والے کو پکڑ کے مار کے ہم اس کا برکس نکال دیتے، لیکن حضور مارے تو وہ نا جس نے ساری زندگی خود چوری نہ کی ہو، جس نے ساری زندگی 2 نمبری خود نہ کی ہو، مارے تو وہ نا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے جب وہ گناہ گار مر گیا جس نے 200 سال گناہ کیے، لوگوں نے کہا گندا آدمی، بد کردار آدمی، جھوٹا آدمی، پھینکو اس کو، کوئی اس کا جنازہ نہیں، کوئی اس کا غسل نہیں، کوئی اس کا کفن نہیں، پھینک دو اس کو۔ لوگوں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گندگی کے ڈھیر پر، روڑی پر اسے پھینک دیا۔ اللہ تو جانتا ہے نا، کسی کی ایک نیکی بھی ہو نا جی بس اس کو پسند آنی چاہیے۔ سوال یہ ہے اس کو پسند آ جائے،
ساری زندگی کسی عورت نے بدکاریاں کی، بس کتے کو پانی پلانا اس کو پسند آ گیا، پسند آ گیا جی، فرمایا ٹھیک ہے گناہ بخش دیا ہم نے، تم جنت میں جاؤ۔ ساری زندگی کی عابدہ زاہدہ عورت نے ایک بلی کو پیاسا مار دیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا جہنم میں پھینک دو اس کو۔ میں نے حدیث پاک کل درس میں عرض کی تھی کہ جو بندہ 99 گناہوں کے دفتر لے کے آئے گا، اللہ فرمائے گا تجھے انکار ہے گناہوں سے؟ نہیں یا اللہ مجھے کوئی انکار نہیں۔ اچھا، پھر خود ہی رحمت کر دے گا، بھئی تیری ایک امانت میرے پاس ہے، ایک نیکی ہے میرے پاس، یہ نیکی لے جا۔ مد البصر کے لفظ آئے ہیں، حد نگاہ تک اس کے گناہ ہوں گے، حد نگاہ تک۔ وہ عرض کرے گا مولا ان کی کیا اوقات ہے، ایک پرچی کے آگے 99 گناہوں کے دفتر ہے اور ہر دفتر حد نگاہ تک ہے، مولا اتنا گناہگار اتنا گناہگار اتنا گناہگار، یہ پرچی کے آگے کیا حیثیت ہے مولا؟ اللہ کہے گا جاؤ تلواؤ، پتہ لگ جاتا ہے جب تلوایا جائے گا پرچی بھاری ہو جائے گی، وہ سارے گناہوں کے دفتر ہلکے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بھی دنیا میں کچھ ہے بھاری ہے؟ جب مقابلہ آ جائے گا اللہ کی رحمت کا اور گناہوں کا، اس کے نام جناب نمبر لے جائیں گے، گناہ سارے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں جس دن نگاہ خدا جس پر پڑ گئی، نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، اس کے سارے بخشے جائیں گے، اور جس کی پکڑ ہو گئی جناب بیڑا غرق ہو گیا۔ امت نے کیا کیا؟ پکڑا جناب، روڑی کے اوپر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمائی، پیارے ایک میرا یار فوت ہو گیا ہے، ایسا کرو دنیا اس کے اوپر گندگی پھینک دی ہے، گندگی پر اس کو پھینک دیا ہے، آپ اس کو اٹھائیں، عزت کے ساتھ اس کو غسل دیں، کفن دیں، اور پوری قوم کو لے کر وہاں پر پہنچیں اور اس کا جنازہ پڑھیں، اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ اور یہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کا نہایت ہی پسندیدہ بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، واہ واہ، میرا رب سنا ایک بندے کو اتنا پیار کرتا ہے کہ مجھے حکم فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جناب تشریف لے کے گئے، اور جا کر جب دیکھا ساری قوم کہنے لگی یہ گندا آدمی، یہ گناہگار آدمی، یہ بدکار آدمی، اس آدمی کا ہم جنازہ پڑھیں، اس کو کفن غسل دیں۔ میرے رب سونے نے کہا خبردار، کسی کی جرت نہ ہو کوئی زبان کھولے، میرا محبوب ہے۔ جنازہ ہو گیا، پیارے کلیم اللہ تو کلیم ہے، اللہ کے کلیم تو کلیم ہے۔ عرض کی اے میرے پاک پروردگار عالم، اگر محسوس نہ فرمائیں تو مولا کریم ہم نے تو ظاہراً اس کو گناہگار دیکھا ہے، ظاہراً اس کے عمل ایسے نہیں تھے کہ یہ پروٹوکول اس کو دیا جائے، میرے مالک مجھے نہیں بتا دیتا تاکہ دل کو تسلی ہو جائے؟ فرمایا بات یہ ہے، ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا اور میرے حبیب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام پر اس کی نظر پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نام کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس کی دل میں میرے حبیب کے نام کو چومنے کی محبت جاگنے لگی۔ اس نے اس نام کو اٹھایا اور چوم کر ایسے آنکھوں سے لگا دیا، اور پھر کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور پر درود پڑھا، نام کو چوم کر اس نے آنکھوں سے لگایا اور میرے نبی پر درود پڑھا۔ میری رحمت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، میرے نبی کی اس نے تعظیم کی ہے، میرے نبی کے نام کی اس نے عظمت کو رکھا ہے، اس نے اس شان کو رکھا ہے، تو میں کیسے بھائی اپنے نبی کے نام کے چومنے والے کو جہنم میں پھینک دوں؟ بھائی گناہوں اور ثواب کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ حضور صحیح حدیث سے موجود ہیں، ساری زندگی ایک عمل نیک نہیں ہے لیکن میرے رب کو بس پسند آ گیا، میں نے بخشنا ہے بخش دیا۔ کون ہے جو اللہ کے اس عمل پر سوال اٹھائے؟ اللہ جس کو بخش دے، جس پر اس کی نگاہ رحمت ہو گئی جناب۔ اور پھر میں قربان جاؤں قبلہ، ہم جیسے تو ساری زندگی جنہوں نے پاکستان کو بھی نہیں دیکھا، ہماری تو مسجدوں میں گزر گئی، 4 جوتے پڑھ کے شاید اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے گا، لیکن جو ساری زندگی گناہوں میں لتھڑ جائیں، آج اس امت کے اندر بھی رب کریم نے ایک ایسا فارمولہ دے دیا، تیری ساری زندگی گناہوں میں گزری، ساری نافرمانی میں گزری ہے، کوئی بات نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آؤ تمہیں ایک دروازہ ایسا بھی بتا دیتا ہوں، وہاں پر جا کر یہ کہہ دینا یا رسول اللہ، اللہ سے سفارش کر دو، میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی سفارش کر دو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کہتے ہیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب سونے کو بہت زیادہ تو توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ وہ در ہمیں بھی بتا دیا ہے، صرف موسیٰ کے امتی کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے،
یہ کتاب مقاصد السالکین صفحہ نمبر 50، القول البدی صفحہ نمبر 118، حلیۃ الاولیاء چوتھی جلد ہے 42 نمبر اس کا صفحہ ہے، سیرت حلبیہ کی پہلی جلد ہے 80 نمبر صفحہ ہے۔ مسلسل سے روایت نقل ہوتی آ رہی ہے، ہم اس روایت کو نہ بھی مانے حضرت تو قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے نا، ساری زندگی جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، گناہوں میں لتھڑ چکا ہو، آجا میرے نبی کے در پہ آجا، آج بھی آجا، آ کے کہہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ تیرے نبی کو سفارش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کو کرم کیجئے، اللہ سے معافی لے کے دیجئے، جب میرا نبی تیری سفارش کر دے گا تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ یہ نام محمد کا پروٹوکول آج سے نہیں ہے جناب۔ آپ کو حدیث پاک کے اندر جو حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی یہ حدیث کہ 99 قتل کرنے والا بندہ وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت ہوئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، وہ کہیں ہم لے کے جائیں گے، وہ کہیں ہم لے کے جائیں گے، اللہ کہتا ہے خبردار میرے نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے صرف ایک قدم اس نے ایک بڑھا دیا تھا، بس ایک قدم اس کا آگے ہو گیا تھا، اس ایک قدم کی قربت نے اس کو کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ سے انعام دلوایا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا گیا۔ ایک قدم کا بڑھنا حضرت صاحب، ایک قدم کا قرب، جو سر سے لے کے پیروں تک عشق رسول میں ڈوب جائے، خود تصور کرو یار، اگر وہ اللہ والوں کے نزدیک ایک قدم ہو تو 99 قتل اللہ اس کے معاف کر دے، جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جائے اللہ اس پر کتنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں تعارف ہی نہیں کروایا گیا ہمارے نبی کا۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔